آپ کی محبت اس مرحلے پر جائے کہ جہاں پر آپ کے واقعاً دل میں محبت اہل بیت ہو، لیکن استدلال کے ذریعے، عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے، اور محبت کو، یہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ محبت اہل بیت کو اس طرح سے کاشت کیجئے اپنے بچوں کے دل میں کہ کل کوئی اس محبت کے جذبات کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ نسل آپ کی بیوقوف بنے گی امیر المومنین کے نام پہ۔ ہر ہمہ شمہ کو حق مت دیجئے، ہم امام حسین کے خون کا انتقام دے رہے ہیں، وہ چلو اس گلی میں چلو، ادھر چلو، کہاں سے تم، کدھر؟ غیبت کبریٰ کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ امام نے کیا آپ کے لیے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں؟ یاد رکھیے، فرش عزا پر آنا محبت کی دلیل تو ہو سکتا ہے، شعور کی دلیل نہیں ہے آپ کے، جب تک کہ آپ شعور کو ائمہ سے کسب نہ کریں۔ جا کر معیار کے ساتھ بات کیجئے، کس طرح سے غیبت کبریٰ میں آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، غیبت کبریٰ کے فتنے کیا ہوں گے، غیبت کبریٰ میں آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، غیبت کبریٰ میں۔ اور آج کل کی بات ہے سرکار، ہر چیز جس کے اوپر وہ برانڈ لگا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ پروڈکٹ بھی وہی آئے جس کا برانڈ لگا ہوا ہے۔ بہترین جو مجھے لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ان کے بقول کے مولانا یہ سیل ہے، لیکن اس کو تقریباً 3 ہفتے لگتے ہیں دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹ سیل بننے میں، کہ جس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ تو اب آپ نے وہ اپنے گھر میں بنائی، وہ پروڈکٹس ہم نے بنائی اور اس کے اوپر سیل لگا دی، آپ نے کہا یہ تو برانڈ، اس کے اوپر یہ سیل ہے، یہ اس کے اوپر ہولوگرام بنا ہوا ہے اور یہ گولڈن کلر کی ہے اور اس کو یوں کر کے دیکھیے تو یہ ہے، اور وہ 3 ڈائمینشن، تو یہ سیل تو پروڈکٹ یہی ہے۔ ضروری نہیں ہے، جب تک آپ اپنے عقل کی غذا کو احادیث نبوی سے، نہج البلاغہ سے، امام کے کلمات کے ذریعے اخذ نہیں کریں گے، فرش عزا پر آنا آپ کی محبت کی علامت ہے، لیکن اس محبت کو عقل و شعور کے دھارے پر چلانا یہ آپ کی اس ولایت کی علامت ہے کہ جو آپ اپنے علم کو ائمہ اہل بیت سے اخذ کر رہے ہیں۔ فرش عزا پر کوئی بھی آ سکتا ہے، ایک شخص بتوں کو سجدہ کرے، آگے فرش عزا پہ ماتم کر سکتا ہے، اجازت ہے اسے، بہترین کام ہے، وہ بہترین عمل انجام دے رہا ہے، منع نہیں ہے، بہت بہترین چیز ہے، تعریف کی گئی حتی ائمہ کی جانب سے کہ جو کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہ ایک صفات پسندیدہ ہے۔ لیکن علم کو کس بنیاد پر حاصل کیا جائے، وہ باریک بین ترین چیز کہ جو امام نے فرمایا فتنہ آئے گا ایسا کہ حتی یسقط من یشق الشعر بشعرتین، حتی وہ شخص کہ جس کے پاس، جس کی عقل، جس کا شعور، جس کا علم اتنا پریسائز ہوگا کہ وہ ایک بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوگا، وہ بھی ساقط ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو پھر ہم اور آپ کہاں پر ہیں سرکار؟ ہم اور آپ کس جگہ پر ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کہ غیبت کبریٰ، میں نے ایک لفظ استعمال کیا